बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे 3 अहम इशूज़ के हवाले से। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने बड़ा एक्शन लिया है और शरीफ माफिया के बड़े बड़े लोगों की छुट्टी करवा दी है। ये वो लोग हैं जो इमरान ख़ान को ना सिर्फ कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे थे बल्कि इमरान ख़ान के साथ धोखा किया है और उन लोगों की छुट्टी करवाई है इमरान ख़ान ने। बड़ी अहम तफसीलात हैं। साथ शहबाज शरीफ और शरीफ ख़ानदान और ज़रदारी ख़ानदान को बड़ी मुश्किल में डाल दिया है इमरान ख़ान ने, वो भी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आज जो चीफ़ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनकी अदालत में बड़ी अहम समाअत थी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सर्विसेज हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की जो बदमाशी है और जिस तरीके से मरीज़ों के लवाहिकीन पर तशद्दुद किया गया है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और जो मामला है वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का जो ऐलान किया गया है आज, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले हम बात कर लेते हैं चीफ़ जस्टिस अत्तर मिनल्ला साहब की। फवाद चौधरी और आसिफ ज़रदारी की नहली और बाकी भी मुख्तलिफ, आप जानते हैं कि 3 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़ातून मेंबर्स हैं, उनकी भी नहली के केसेस हैं, मुख्तलिफ लोगों के केसेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब आज समाअत हुई और फैसल चौधरी जो कि वकील हैं और भाई हैं फवाद चौधरी के, वो फवाद चौधरी को रिप्रेजेंट कर रहे थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अहम कानूनी नुक्ते पर मुआवनत तलब कर ली है। अदालत ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि अदालत मुंतखब नुमाइंदों की नहली से मुतल्लिक केसेस को क्यों सुने, वकला मुआवनत करें, दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर दलाइल दें। और अदालत ने कहा केस में मज़ीद इल्तवा ना किया जाए और इस केस को जो डिसाइड किया जाए। जिन लोगों ने फवाद चौधरी के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दी थी वो ख़ुद मौजूद नहीं थे। फैसल चौधरी एडवोकेट ने, जो कि फवाद चौधरी के भाई हैं, उन्होंने अदालत से कहा कि क्योंकि पिटिशनर मौजूद नहीं है तो उनकी दरख्वास्त अदम पैरवी खारिज की जाए। तो अदालत ने कहा नहीं, आइंदा समाअत में आने दें, फिर देखते हैं। अदालतों में आने की बजाय सियासी लीडरशिप को मैदान में मुकाबला करना चाहिए। ये पार्लियामेंट का मामला है, यहाँ पहले ही बहुत केसेस हैं, दूसरे फोरम भी मौजूद हैं, पार्लियामेंट अपना एहतसाब खुद करे। अदालत केसेस के मेरिट्स पर नहीं जाएगी, पहले काबिल समाअत होने पर दलाइल दें। अब अदालत हमेशा के लिए इन पिटिशन्स का फ़ैसला करना चाहती है। आर्टिकल 199 के तहत अदालत को क्यों इन पिटिशनर्स को सुनना चाहिए? हम कोई सुपीरियर तो नहीं, ये अवामी नुमाइंदे हैं, इनका ख़ुद एहतसाबी का अपना निज़ाम होना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस की समाअत 9 दिसंबर तक मुलतवी कर दी है और अदालत ने कानूनी मुआवनत तलब कर लिया अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान से भी, और जो पिटिशनर्स हैं, मुख्तलिफ जो पिटिशनर्स हैं या रिस्पोंडेंट्स काउंसिल्स हैं, उनसे भी कानूनी मुआवनत तलब कर लिया। और अदालत ने कहा है कि पहले तो ये बताया जाए कि 199 आर्टिकल के तहत क्या हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि सारे मामले को देखा जाए। दूसरी तरफ वफाकी मुहतसिब कशमाला तारिक, जब कशमाला तारिक का जिक्र आता है तो आपको एक वाक़या याद आता होगा। हमारी कौम बड़ी जल्दी भूल जाती है, लेकिन ये चंद महीने पहले की बात है जब कशमाला तारिक की गाड़ी पर उसका बेटा ड्राइव कर रहा था और कितने लोगों को कत्ल किया गया था। उसके बाद दियत देकर इन्होंने उन लोगों को प्रेशराइज़ किया, प्रेशराइज़ करके ज़बरदस्ती दियत दिलवाई गई और मामला इन्होंने रफ़ा दफ़ा किया। वो वफाकी मुहतसिब हैं बराए तहफ़्फ़ुज़ जिनसी इस्तेहसाल व हिरासानी बराए ख़वातीन कशमाला तारिक। जो कशमाला तारिक वहाँ पर लोगों का कत्लेआम होता है और इनका बेटा गलत गैर कानूनी तरीके से ड्राइविंग करते हुए कत्ल करता है और उसके बाद कशमाला तारिक रोती है और भीख मांगती है माफ़ी की, और कशमाला तारिक दियत के लिए लोगों को राज़ी करती है और पूरी मुस्लिम लीग नून उनकी हेल्प करती है। वो कशमाला तारिक अब बैठकर फ़ैसले कर रही है और वो वफाकी मुहतसिब है बराए तहफ़्फ़ुज़ जिनसी इस्तेहसाल व हिरासानी बराए ख़वातीन। और ये भी मुस्लिम लीग नून का दिया गया गिफ्ट है, जो उसको दिया था उसको वफाकी मुहतसिब बनाया था। जैसे मुश्ताक सुखेरा को बना दिया था जो कि सानिया मॉडल टाउन के कातिल हैं, मरकज़ी कातिल हैं, और जब उनको इमरान ख़ान ने हटाया तो वो अदालत से जाके स्टे ले लिया और आज तक उसी की बुनियाद पर वो वहाँ पर बैठा है। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी पैमरा के डीजी को बरतरफ कर दिया है और फ़खरुद्दीन मुग़ल उसको ओहदे से बरतरफ करके उन पर जुर्माना 20 लाख रुपए हर्जाना भी अदा करने का हुक्म किया है। जनवरी 2020 में पैमरा के इस्लामाबाद हेड क्वार्टर्स में यौमिया उजरत पर काम करने वाली खातून ने डीजी पैमरा हाजी आदम के ख़िलाफ़ जिनसी हरासानी की ऑनलाइन दरख्वास्त दायर की थी। हुक्म में कहा गया कि शिकायत कुनिंदा ने पैमरा अहदेदार के ख़िलाफ़ तमाम सबूत पेश किए और साबित किया कि हाजी आदम ने काम की जगह पर खातून को 11 नवंबर 2019 को जिनसी हरासा किया। दूसरी जानिब हाजी आदम अपने इस मौक़िफ़ को साबित करने में नाकाम रहे। उन्हें शिकायत कुनिंदा के ज़रिए किसी और के उकसाने
اور سازش پر اس کیس میں پھنسایا گیا۔ وفاقی محتسب نے کہا کہ حاجی آدم کے خلاف کام کی جگہ پر خواتین کو ہراساں کرنے کے خلاف تحفظ کے قانون 2010 کے تحت کارروائی کی گئی ہے اور ہدایت کی کہ انہیں سروس سے برطرف کیا جائے اور وہ متاثرہ خاتون کو 20 لاکھ روپے ہرجانہ بھی ادا کریں گے۔ انہوں نے شریک جرم ثابت ہونے پر پیمرا عہدیدار فخر الدین مغل کے عہدے میں تنزلی اور 5 لاکھ روپے ہرجانے کا بھی حکم دیا ہے۔ حکم میں پیمرا کو ہراساں کرنے کے واقعات ختم کرنے کے لیے کیمرے نصب کرنے اور خواتین کو ہراساں کرنے کی شکایات سننے کے لیے مستقل کمیٹی تشکیل دینے کی بھی ہدایت کی ہے۔ کشمالہ طارق نے پیمرا انتظامیہ کو حکم موصول ہونے کے بعد 7 روز میں اس کی تعمیل کی رپورٹ پیش کرنے کی بھی ہدایت کی ہے، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو اس فیصلے پر جلد از جلد عمل درآمد کیا جائے۔ اب کشمالہ طارق نے اس فیصلے کی آڑ میں جو وفاقی محتسب ہیں ان کا بس چلتا تو وہ پورے پیمرا کو ہی بند کر دیتی، لیکن بہرحال انہوں نے یہ فیصلہ سنایا ہے اور اب اس فیصلے کے خلاف ڈیفینیٹلی اپیل ہوگی، اور اپیل سپریم کورٹ میں ہوگی، اور اس اپیل میں کیا فیصلہ آتا ہے کیا ہوتا ہے وہ چیزیں بھی یا صدر پاکستان کو ہوگی، جو بھی اس کی تفصیل ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ سروسز ہاسپٹل میں ایمرجنسی میں مریضوں کے لواحقین اور ڈاکٹرز میں لڑائی ہوئی۔ مریضوں اور لواحقین نے جے روڈ پر احتجاج کیا ڈاکٹرز کے رویہ کے خلاف۔ ڈاکٹر اور لواحقین کے جھگڑے کے بعد مار پیٹ ہوئی۔ مار پیٹ کے بعد ایمرجنسی میں علاج معالجہ شدید متاثر ہوا۔ مریض کی اٹینڈنٹ خاتون کے ساتھ جو جھگڑا ہوا، اور اٹینڈنٹ خاتون کہتی ہے کہ مریض نے میرے ساتھ بدتمیزی کی، مریض کہتا ہے کہ اس خاتون نے بدتمیزی کی۔ مریضوں اور لواحقین نے جے روڈ پر احتجاج شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہاں پر بدمعاشی کی جاتی ہے۔ مظاہرین نے تشدد کرنے والے ڈاکٹر اور طبی عملے کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے، اور وہ احتجاج کر کے بیٹھے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں پر آتے ہیں، ڈاکٹرز کا کام ہے ہمارے مسائل حل کرنا، ڈاکٹرز کا کام ہے ہمارے لیے وہ مسیحا ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر بدتمیزی کی جاتی ہے، دھکے دیے جاتے ہیں، غلط طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ اور یہ سروسز ہاسپٹل تو اب اتنا بدنام ہوتا جا رہا ہے ڈاکٹرز کے حوالے سے، چاہے وہ پنجاب کارڈیالوجی ہو، چاہے وہ سروسز ہاسپٹل ہو، آئے روز وہاں پر، اور یہ جتنی بھی ینگ ڈاکٹرز کی ہڑتالیں ہیں یا ان کی جو موومنٹ ہے وہ بھی سروسز ہاسپٹل اور پنجاب کارڈیالوجی سے ہی لیڈ کی جاتی ہے۔ تو بدقسمتی یہ ہے کہ جب ڈاکٹرز کا رویہ اس طرح ہو جائے کہ مریض اور ان کے لواحقین روڈوں پر بیٹھ کر ان کے خلاف احتجاج کر رہے ہوں، تو اس پر سوائے دکھ کے کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ سارا معاملہ کیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے جو آج بات کی ہے، اور وہ ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے، ایوان اعزاز کی تقریب تھی، اس سے خطاب کر رہے تھے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا میری کوئی زرداری خاندان یا شریف خاندان کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، بہت اچھا تعلق تھا ہمارا ان کے ساتھ، اور ہماری ذاتی دشمنی نہیں بلکہ دوستی تھی، لیکن اب مجھے قوم بتائے کہ اگر قائد حزب اختلاف شہباز شریف سے میں نے ہاتھ ملا لیا تو کیا اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ میں نے کرپشن تسلیم کر لی؟ جس بندے کو جس کا پورا جسم ہی کرپشن سے لپٹا ہوا ہے، اور جو سر سے پاؤں تک کرپٹ ہے، ایسے شخص کے ساتھ جب میں ہاتھ ملاؤں گا تو مجھے خود بتا دیں کہ کیا میں یہ کیا بات سامنے نہیں آئے گی کہ میں نے کرپشن تسلیم کر لی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ زرداری خاندان اور شریف خاندان نے اس ملک کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ یہ تو اللہ اور اس کے رسول کا کرم تھا کہ ہمارا ملک محفوظ رہا، باقی انہوں نے اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑی پاکستان کو تباہ کرنے کی۔ ساتھ ہی وزیر اعظم عمران خان نے، میں آپ کو 2-3 دن سے بتا رہا تھا کہ پولیس کا جو رویہ رہا ہے ٹی ایل پی کے دھرنے کی وجہ سے، اور پھر جس طرح ٹی ایل پی کو لاہور سے نکلنے دیا، پہلے ان کو دھرنا دینے کی اجازت دی گئی، ان کو لوگ اکٹھے کیے، پھر اس کے بعد ان کو لاہور سے نکلنے دیا، پھر وزیر آباد تک جو معاملہ گیا، تو جو وزیر اعظم عمران خان نے انکوائری کروائی ہے اس میں یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ پنجاب پولیس بدنیتی کی وجہ سے پنجاب پولیس اس معاملے کو اچھے طریقے سے ٹیکل نہیں کر سکی اور وہ ناکام ہوئی ہے، اور پنجاب پولیس نے وزیر اعظم عمران خان کی مشکلات میں اضافہ کیا ہے، جس کی وجہ سے پھر حالات خراب ہو گئے اور دونوں طرف سے لاشیں اٹھنا لگ گئیں، اور پھر عمران خان کے پاس سوائے معاہدے کے کوئی اور مسئلہ نہیں تھا۔ وزیر اعظم عمران خان نہیں چاہتے تھے کہ کچھ اور لاشیں گریں، اس وجہ سے ان کے ساتھ مذاکرات کیے۔ اب اس میں جو کردار ہے پولیس کا، میں پہلے بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ پنجاب پولیس میں آج 80% آج بھی
شریف مافیا کے لوگ ہیں، اور 80% جو میں کہہ رہا ہوں یہ بھی میں کم کہہ رہا ہوں، اس سے زیادہ ہو سکتے ہیں، کم نہیں ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو شہباز شریف نے اٹھا کے ایس ایچ او لگایا، ڈی ایس پی لگایا، اپنی مرضی کے لوگ تعینات کیے۔ وہ لوگ جن کو عمر شیخ گھر بھیج کر گئے تھے کہ وہ نواز شریف اور شہباز شریف کے ٹکڑوں پر پلتے ہیں، ان کو ہمارے جو سابق سی سی پی او لاہور ہیں غلام محمود ڈوگر وہ لے کر آ گئے۔ اب سی سی پی او لاہور کی بھی چھٹی ہو گئی ہے، اور بڑے بڑے جو ڈی آئی جیز ہیں ان کی بھی چھٹی ہو گئی ہے، جو یہاں پر بیٹھ کر پریس کانفرنسز کرتے تھے اور کام کوئی نہیں کرتے تھے۔ وزیر اعظم عمران خان نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے غلام محمود ڈوگر کو تبدیل کرتے ہوئے فیاض احمد دیو کو سی سی پی او لاہور تعینات کر دیا ہے۔ فیاض احمد دیو ایک اچھا نام ہے پولیس میں، ایماندار پولیس افسر ہیں، اور جو ان کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ ایک پروفیشنل پولیس افسر ہیں اور وہ دبنگ طریقے سے معاملات کو دیکھتے ہیں۔ غلام محمود ڈوگر کو ایڈیشنل آئی جی لاجسٹک تعینات کر دیا گیا ہے۔ شاہد حنیف کو ایڈیشنل آئی جی پیٹرولنگ تعینات کر دیا گیا ہے۔ منیر احمد شیخ کو ایڈیشنل آئی جی انویسٹیگیشن کا اضافی چارج دیا گیا ہے، جبکہ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن لاہور شارق جمال کو او ایس ٹی بنا دیا گیا ہے۔ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن شارق جمال کا جو کردار ہے وہ میں اکثر آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا رہتا تھا مختلف کیسز کی تفتیش کے حوالے سے، ان شارق جمال کو او ایس ٹی بنا دیا گیا ہے۔ شہزادہ سلطان کو ڈی آئی جی انویسٹیگیشن لاہور تعینات کیا گیا ہے۔ شہزادہ سلطان ایک بڑا نام ہے اور ایک اچھے لائق پولیس افسر ہیں، وہ ان کو جو تعینات کیا گیا ہے بطور ڈی آئی جی انویسٹیگیشن، اور جبکہ آر پی او بہاولپور محمد زبیر دریشک ڈی آئی جی ہیڈ کوارٹر تعینات کر دیے گئے ہیں۔ یہ بڑی کارروائیاں ہوئی ہیں، اور 20 پولیس افسران ہیں جن کے تبادلے کیے ہیں، کچھ کو او ایس ٹی بنا دیا ہے، کچھ کو لائن میں لگا دیا ہے۔ تو یہ وہ کارروائی ہے جو وزیر اعظم عمران خان نے کی ہے، صرف اس وجہ سے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نہ حکومت، انہوں نے اپنے لوگوں کو بھی شہید کروایا، انہوں نے عوام کے مال کو بھی نقصان پہنچوایا، سرکاری املاک کو بھی نقصان پہنچا، اور جو ان کی قانون کے مطابق ذمہ داری تھی جس کی یہ تنخواہ لیتے ہیں اس میں یہ ناکام ہوئے، اور شریف مافیا کے جو خواہشات تھیں ان کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے پوری حکومت کو دو پر لگا دیا، قوم کو دو پر لگا دیا، اس وجہ سے ان کے خلاف یہ کارروائی کی گئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں معاملہ آگے کہاں جاتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔